what is the way of this? چلو سیکھیں what is the way of that? چلو سیکھیں what is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماہ مبارک ماہ رمضان اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماہ مبارک کے اندر ایک عبادت کا رجحان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ایک سلسلہ کار مومن مسلمانوں کی زندگی میں ایڈ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ خوبصورت ایڈیشن ہے کہ جسے پھر زندگی سے جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہیے، خارج نہیں ہونا چاہیے. عبادت کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ، اور عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ آج انشاءاللہ الکریم اس عنوان پر ہم قبلہ نگران شورا سے بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور اس کے مقصد کی طرف جانے سے پہلے کبھی آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، تمہارے استعمال میں دے دیا ہے، تمہاری طاقت میں دے دیا ہے، تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. کس کے اختیار میں؟ انسان کے اختیار میں دیا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور کیسا خوبصورت بنایا ہے، اور کتنا فروٹفل بنایا ہے، اور کتنا یوزفل بنایا ہے. بندہ اس پر ہی اگر غور کرتا چلا جائے اور صرف اس ایک نعمت باری تعالیٰ کا جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، بندہ شکر ادا کرتے کرتے زندگی گزارے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے عبادت کے لیے. صلحاء فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی زندگی اس لیے بندے کو ملی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے. اور عبادت کا اگر آپ مضمون دیکھیں، اس کا اگر آپ مفہوم دیکھیں، اس کی اگر آپ ڈائیورسٹی کو دیکھیں، تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں تو صرف یہی عبادت ہے. صرف ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر بندہ زندگی گزار رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈنس کے مطابق یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ثواب کے کام کرتا جا رہا ہے. سونا، کھانا، پینا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، نیت بندہ اچھی کر لے تو اس کے ساتھ. سبحان اللہ. اس کی بڑی ڈائیورسٹی ہے اور بڑی اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم نگران شورا سے بات کریں گے. اور ہم اگر اپنے دل کو دیکھیں تو ہمارا دل جو ہے یہ عبادت میں لگتا نہیں ہے. بہت ساری چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں دل لگ جائے گا. اچھا، لوگوں کو ہم نے کھڑے دیکھا ہے، جیسے ایک بندہ نیچے دیکھ رہا ہے، پل سے نیچے دیکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پتہ ہی نہیں. ایک بندہ دیکھ رہا تھا، یہ بھی دیکھ رہے تھے. اچھا، وہ جو ایک دیکھ رہا تھا وہ بعد میں چلا گیا ہے، اور 2 گھنٹے بعد بھی کیا حراشی لگا ہوا، لوگ کیا ہے نیچے دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری بھیڑ چال کی جو زندگی ہے اور روٹین ہے، اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بدلنا ہوگا. اور یہاں ہم وقت دے رہے ہیں.
اسی طرح بعض جگہوں پر کچھ مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اور بس اس کو دیکھ رہے ہیں، کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ملنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مشین کام کر رہی ہے، اس کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنا اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ آج جائزہ لیں کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارا دل یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ بزرگان دین کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو کھانا نہیں ملا، انہوں نے 100 نوافل ادا کیا۔ دوسرے دن کھانا نہیں ملا، پھر 200 نوافل ادا کیے۔ تیسرے دن کھانا نہیں ملا، پھر 300 نوافل جو ہے وہ ادا کیے۔ دل آپ دیکھیں کس سے لگایا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد سے لگایا ہوا ہے۔ اور ہمارا دل اگر ہم غور کریں تو کہاں لگا ہوا ہے؟ یا کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے جھنجٹ میں لگا ہوا ہے، یا شاپنگ میں لگا ہوا ہے؟ کیا فرمائیں گے نگران شورا؟ کیا طریقہ اختیار کریں کہ دل اللہ کی یاد میں لگ جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بنیادی طریقہ تو دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک ترتیب عطا کی ہے کہ جب بندہ عبادت کی طرف جانے کی سوچ بناتا ہے، اس کے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلا جو امام غزالی رحمٰن نے چیپٹر لکھا ہے وہ توبہ ہے۔ جی، کہ بندہ توبہ کرے اپنے رب کے حضور گناہوں سے، کہ اس کے توبہ کی برکت سے اسے اللہ پاک عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یعنی گناہوں کی گندگی اللہ پاک دور کرتا ہے، گناہوں کے اندھیرے سے اس کو نکالتا ہے اور عبادت کی نور کی طرف اس کو لاتا ہے۔ تو پہلی بات جو امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ توبہ ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے پہلے وہ اہتمام کرتا ہے، اسباب کرتا ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، اور اللہ پاک اس پر عبادت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ نے جو دوسرا طریقہ لکھا ہے، یعنی سیکنڈ سٹیپ جو امام غزالی لکھا ہے عبادت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ نے علم کو لیا ہے کہ توبہ کے بعد علم کی طرف آئے اور علم سیکھے کہ عبادت کرنی کیسے ہے۔ تو جب اس طرح ہی اپنا ایک کہتے ہیں نا کہ کیسے سٹارٹ کیسے لیں، آپ سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں تو سٹارٹ کیسے لیں، تو امام غزالی رحمہ نے یہ ہم کو آغاز دیا ہے۔ پھر آگے امام غزالی رحمہ نے کافی تفصیل بیان کی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ منہاج العابدین کو دیکھا جائے، اللہ پاک نے چاہا تو عبادت کے طور پر بہت زبردست کتاب ہے۔ ایسا عبادت کی ایک روحانیت ہے، ہم بزرگوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عبادت کی ایک لذت ہے، اس کی ایک روحانیت ہے، اس کا ایک اثر ہے، لیکن ہمیں ہماری زندگی کے اندر وہ اثر، وہ روحانیت، وہ مٹھاس، یہ چیزیں ہمیں تو فیل نہیں ہوتی اس میں۔ بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کا دل ایسا تلاوت قرآن میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تلاوت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنا حساب یہ ہے کہ 2 رکوع پڑھنے پڑ جائیں تو ہمیں لگتا ہے یہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام لگ گیا ہمارے اوپر۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب تھا اور اشارہ بھی تھا کہ عبادت میں ان کا دل لگا ہوا ہے۔ اصل میں دل لگا رہنا نا یہ استقامت لاتا ہے۔ ان کا دل عبادت میں لگتا تھا، ان کو عبادت میں لذت ملتی تھی، ان کو عبادت میں مزہ ملتا تھا۔ ہمیں جہاں لذت و مزہ ملتا ہے نا ہمارا دل وہاں لگا رہتا ہے۔ اصل ہے دل کا لگا رہنا، اور دل تب لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لذت ملتی ہے، آپ کو ذائقہ ملتا ہے، آپ کو لطف ملتا ہے، وہاں آپ کا دل لگتا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک تعداد ہے جو روزہ رکھ ہی رہی ہے، بھوک پیاس برداشت کرتی ہو، مزہ آتا ہے اس کو، بھوک پیاس سے مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی نہیں پی رہے، پانی نہ پینے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے یار، تو آپ نہیں پی رہے نا پانی، آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو ایک ذوق مل رہا ہے، اللہ پاک کی جیسے کہ محبت مل رہی ہے ہمارے سامنے ہے نا۔ ڈی مورلائز کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے رب کے لیے رکھ رہے ہیں، اکیلے میں بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ وضو کے دوران منہ میں پانی ڈالا ہے اس نے یار، کلی کرتے ہوئے وہ 4 دفعہ تھوکتا ہے کہ کہیں کوئی تری تک حلق کے نیچے نہ اتر جائے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض نادان یہاں تک علم کی کمی کہتے تھوکتے رہتے ہیں کیونکہ روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ ان کو یہ ہوتا حالانکہ تھوک نکلنے سے اگر منہ کے اندر تھوک کے نکل گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ یہ کیا روزے کی لذت اللہ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی آپ مسجد میں جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کو میں ایک بات کہوں، اگر آپ معذرت میں نے بات آپ کی کاٹ دی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس لذت کا تعلق اس تصور کے ساتھ ہے کہ جو بندہ مومن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے رب کے لیے برداشت کر رہا ہوں؟ دیکھیں جب بھوک تو بندہ جب بھوکا ہوتا ہے، میں نے بات کی لذت کی، جی لذت ملی نا، جی محبوب کی رضا میں یا محبوب کو راضی کرنے میں مشقت ہے. میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا ہے، تو وہاں مجھے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی پیسوں کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی، مگر اس میں مجھے لذت مل رہی ہوتی ہے کہ محبوب خوش ہے، محبوب راضی ہے. تو بندے کو اپنے رب کی محبت اس طرف لے کر آتی ہے. یہ روزہ جو ہے نا، اس نے ہمارے لیے بہت سے راستے آسان کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو رمضان کو بہت ہی خوبصورت ایک ایسا مہینہ اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں کس طرح عبادت و مسجد کی طرف لا رہا ہوتا ہے. ابھی آپ تراویح کا حال دیکھیں اس وقت، پھر بھی چلے ٹوٹنے والے ٹوٹ گئے، نکلنے والے کئی چلے گئے، مگر آج بھی جا کر تراویح کا حال دیکھیں جن سے فرض 20 رکعتیں روز نہیں پڑھی جا رہی تھیں. وتر اور فرض ملا کر روز کی 20 رکعتیں نماز کے، وتر اور فرض ملا کر 17 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں، یہ ٹوٹل 20 رکعتیں روز کی یہ پڑھتی ہیں. سنت موقدہ وغیرہ الگ ہیں. جو روز کی یہ 20 رکعتیں نہیں پڑھ پاتے تھے، وہ ان 20 رکعتوں کے ساتھ ساتھ نوافل اور نوافل کے ساتھ ساتھ تراویح کے لیے کھڑے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، کھڑے. یہ سمجھیے کہ یہ ایک میسیج ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، لہذا اس کو کنٹینیو کرنے پر بات کریں. یہ میرا کنٹینیو ہو جائے کام، میں اس کو مستقل طور پر لے کر چلوں تاکہ میری عبادت کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے. آپ یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ روز روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، آپ 5 نمازیں اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کئی تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے اس وقت کئی ہیں جو تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کئی ہیں جو اس وقت تلاوت کر رہے ہیں. ابھی سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے لذت کا. ابھی لذت مل رہی ہے، نہیں مل رہی، دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، مگر آپ کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے میرے رب کا حکم ہے، واہ، بس آپ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے تو اس میں ایک اور بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ جس سے لذت مل رہی ہے اس کو تو مل رہی ہے، مگر جس کا دل ہی نہیں کر رہا، کر ہی نہیں رہا دل، اور وہ مطلب کہ اپنے آپ کو منا کر زبردستی کر کے بھی اللہ پاک کا فرض ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. علماء یہاں تک کہتے ہیں اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی نفس سے زیادہ لڑ رہا ہے. ہائے ہائے. تو بالکل آپ ماہ رمضان کو اللہ کی رحمت کا یہ مہینہ ہے، اس کو ہم اپنے لیے ایسا غنیمت جانیں، ایسی اس کے اندر اپنے مطلب کہ انہماک پیدا کریں کہ یہ کام جو آج ہم لذت ملے نہ ملے کر رہے ہیں، کرتے رہے اللہ پاک پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں لذت دے دے. جیسے ابھی ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ ہمارے کئی علماء اور بزرگان دین، صحابہ کرام اور بڑے بڑے مطلب نام ہیں جو عبادت شروع کرتے تھے تو پھر کرتے ہی چلے جاتے تھے، کیا لذت مل رہی تھی. اب آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر ٹیسٹی کھانا ہے، آپ کا ایک جملہ عموماً ادا ہوتا رہتا ہے، یا پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھری، ہے نا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت میں لذت تھی، عرض کرتے یا اللہ کو ایسی رات عطا فرما دے جس کی صبح نہ ہو، میں رات بھر تیری عبادت کرتی رہو، میں رات بھر تجھے یاد کرتی رہو. تو یہ اچھا، یہ چیزیں ہمیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی عطا کرے گا. ان کو بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا نا، جنہیں عبادت کی لذت ملی، جنہیں عبادت کی توفیق ملی، جنہیں روزوں کی توفیق ملی، جنہیں صدقہ و خیرات کی توفیق ملی، کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. وہ میں بھی اسی کا تو بندہ ہوں، میں بھی اسی پر تو ایمان لایا ہوں. جس رب نے ان پر عبادت کے دروازے کھول دیے، عبادت آسان کر دی، بلکہ میں کہوں گا، پھر ایک تو عبادت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر عبادت آسان ہوتی ہے، پھر عبادت میں لذت بھی ملتی ہے. یعنی ایک سٹیپس ہے، چلتے رہے. شروع میں کمانے میں مشقت آتی ہے،
پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کمانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر کمانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ واہ واہ مرحبا۔ قرآن پاک میں ہے نا جی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو کوشش کرے گا اس کو پھر رستہ اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے گا، دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا یہ بتائیں کہ ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، حقیقت تو یہ ہے ایسا ہی کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ البتہ بندہ اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک جب عبادت کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے، اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے، اللہ پاک دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ صوفیہ کرام کے بڑے پیارے پیارے اقوال ملتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری نماز اللہ نے قبول کی ہے، تو کہنا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے دوسری نماز کی جو توفیق دی میرے رب نے، واہ واہ واہ۔ تو میں اس سے یہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں کہ اللہ نے میری پہلی نماز قبول کی تو مجھے دوسری نماز کی توفیق بھی دی، اللہ میری پہلی نماز سے خوش ہوا تو مجھے اللہ نے دوسری نماز کی بھی توفیق دی کہ پڑھ۔ بندہ نیکی تو تبھی کرے گا جب اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی مضمون کی بات حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کشیری میں بھی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا یہ پہلی نیکی کی جزا ہے، اس کی قبولیت ہے، اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر دینا یہ پہلے گناہ کا وبال ہے اور اس کی سزا ہے۔ بس یہ اللہ پاک سے بندہ حسن ظن اچھا رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی فرمائے گا، اچھا ہی فرمائے گا۔ ارے آج اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں سلمان بھائی، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے کئی اللہ کے بندے ہوں گے عبادت کرنے والے جن کی عبادت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میرے بندوں کو کہ تم ہی نے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو زمین میں فساد برپا کرے گی، اور اللہ فرماتا اسی آیت کریمہ میں آگے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں وہ تو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ پاک جب یہ بھی علماء نے لکھا ہے، جو میں کہتا ہوں تفاسیر میں اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں کہ جب اس طرح بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ تم کہتے تھے زمین میں فساد برپا کرے گا، میرے بندوں کو دیکھو میری یاد میں اور میری محبت میں یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو یہ اچھا یہ تصورات جو ہے نا یہ عبادت کا ذوق لاتے ہیں، عبادت کا شوق لاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے ان باتوں میں ہمارے لیے اپریسیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب حوصلہ افزائی کی کوئی بات پتہ چلتی ہے نا تو بندے کو آگے کام کرنے کا دل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے تو بندہ عبادت کرتا رہے اور اللہ سے عبادت کا ذوق و شوق مانگتا رہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، جب اسے توفیق دیے قبول بھی کرے گا، مرحبا، اور اپنی رحمت سے قبول کرے گا، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں قبول اللہ پاک اپنی رحمت سے ہی کرتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنی عبادت کی، یہ کی۔ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کی کا ایک طریقہ عاجزی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک شخص نے 20 سال اپنے رب کی عبادت کی، اور عبادت کرتا ہے تو اپنے رب سے ایک دعا کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر، یہ عطا کر۔ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آئی، اس کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی تو میری دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ زبان سے کیا نکلا، وہ تو رونا دھونا شروع کر دیا، وہ تو اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا، وہ تو سجدے میں گر گیا، اللہ معاف کر دے، بھئی میری زبان سے کیا نکل گیا، میں نے تیری 20 سال عبادت کی، یہ میں نے کہہ دیا، نہ مولا معاف کر دے۔ طہارت کو پانی تو نے دیا، کھڑے ہونے کو ٹانگوں میں طاقت تو نے دی، اللہ بھوکا تھا کھانا تو نے دیا، تیرا ذکر کرنے کو زبان تو نے دی، تلاوت سننے کو کان تو نے دیا، نیکی کی توفیق تو نے دی، اور میں نے کہا میں نے کچھ کیا، مولا میری یہ جرت معاف کر دے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ابھی اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، بندے تیرے 20 سال کی عبادت ایک طرف،
تیرے اس لمحے بھر کی عاجزی کی بدولت ہم تیرے 20 سال کی عبادت قبول کرتے ہیں. اللہ اللہ. تو یہ اگر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے رہتے ہیں. وہ ان کو بھی دیکھو جن کو اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے. اللہ پاک جس پر چاہتا ہے عبادت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو بندہ عاجزی اختیار کرے اپنے رب کے حضور. امام غزالی علیہ رحمہ نے کیا بات ہے. ابھی لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں جی. اور جو ماشاءاللہ صدقہ و خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے. تہجد پڑھنے والوں کو امام غزالی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. یعنی قبولیت کے یہ سارے طریقے ہیں ایک طرح, کیونکہ اللہ پاک عجز سے پاک ہے, وہ متکبر ہے, تکبر اسی کو لائق ہے. صحیح. وہ عاجزی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہے. ایسا ہی. لیکن جب بندہ اس کی بارگاہ میں عاجزی لے کے جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی امپورٹنس ہے کہ بندہ میرے حضور عاجزی لے کر آیا. اللہ پاک کے حبیب نے عاجزی اختیار کی ہے اللہ پاک کے حضور. تو یہ عبادت قبول ہونے اور عبادت کی توفیق ملنے اور عبادت کا ذوق ملنے, عبادت کا شوق ملنے کا میں آپ کو سمجھے طریقہ عرض کر رہا ہوں. کیا بات. امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. امام غزالی نے ایک مثال دی ہے. یعنی یہ جو راتوں کو اٹھ کر اور اس طرح کی عبادات کرتے ہیں نا, ان کے دل میں کچھ نہ کچھ خود پسندی عجب پیدا ہو جاتا ہے. میں کر رہا ہوں. امام غزالی نے بات کی ہے, سنیے گا ذرا. امام غزالی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دربار ہے بادشاہ کا. اس میں بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات کے بھرے بھرے تھال بڑی بڑی جگہوں سے آ رہے ہیں, بڑی بڑی ریاستوں سے آ رہے ہیں, بڑے بڑے مقام سے. بادشاہ بہت بڑا ہے, اس کے یہاں سے یہ آ رہے ہیں, ایک سے ایک ہدیہ آ رہا ہے. بادشاہ قبول کر رہا ہے. کوئی بھیجتا ہے تھال جس میں کنکر پتھر بھرے ہوئے ہیں, بادشاہ قبول کر رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا کمال ہے جو سونے چاندی کے ساتھ ساتھ یہ پتھر کنکر بھی قبول کر رہا ہے. تو سوچ, تو ذہن بنا کہ تو جب اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے, اپنے رب کو یاد کر رہا ہے, تو سجدہ کر رہا ہے, تو رکوع کر رہا ہے, اس وقت کس قدر اللہ کے فرشتے, معصوم فرشتے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے تو کوئی قیام میں ہے. اس وقت نہ جانے کتنی اولیاء کرام, کتنے ولی, کتنے کتب, کتنے ابدال اللہ پاک کے حضور عبادت کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, مخلصانہ سجدے, اور اللہ کو یاد کرے. اللہ پاک ان کی قبول کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر تیرے یہ سجدے بھی اللہ قبول کر لیتا ہے, تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول کر لیتا ہے, تو بندے کمال تیرا نہیں, کمال تیرے رب کی رحمت کا ہے جس سے تیری اس عبادت کو بھی قبول کر لیا. تو بس اللہ قبول کر لے اور ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت سے محروم نہ کرے اور ہمیں اپنے بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے. میں آپ کو رب کی رحمت بتاؤں, یہ بات طے ہے کہ بندہ جنت اللہ پاک کی رحمت سے حاصل کرے گا. مگر اللہ کی رحمت تو دیکھو, جب جنت عطا کرتا ہے نا تو کہتا ہے بندے کو بدلہ اس کا جو تو نے دنیا میں کیا. یعنی اللہ پاک جنت بندے کو صلہ بتاتا ہے کہ تو اس کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے جو کام کیے میں اس کے صلے میں دے رہا ہوں, جبکہ اللہ پاک نے ہی توفیق دی تھی. تو یوں یہ تو تصورات ہیں, یہ وہ خیالات ہیں کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے اور عبادت کی توفیق بھی پاتا ہے اور پھر عبادت کا ذوق بھی پاتا ہے اور عبادت پر استقامت بھی پاتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے. آج آپ نے روزہ رکھا, آپ افطار پر اپنے رب کا شکر ادا کرے, یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے روزہ رکھنے کی, افطار کرنے کی توفیق عطا کی ہے. تو یوں اپنے رب کا شکر ادا کریں, روزہ رکھنے پر شکر ادا کریں, صدقہ دینے پر شکر ادا کریں, آپ افطار کیا آپ نے اس پر شکر ادا کریں, عبادت پر اپنے رب کا شکر ادا کریں. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں عبادت کی توفیق یوں ملتی ہے کہ جب اپنے رب کی شکر گزاری زیادہ سے زیادہ بجا لاتے ہیں. عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہی صحیح طریقہ ہے. آپ کو حدیث سے سمجھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے, عبادت کی ایک تعریف ہے اور ایک جامع تعریف امیر سنت نے نقل کی ہے کہ اللہ کی رضا والا جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے,
اب ہر عبادت کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس عبادت کو کس انداز پر کیا، یا اپنے صحابہ کو کس انداز پر اس کے کرنے کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے. یہ مطالعہ ضروری ہے، اور الحمدللہ یہ کتابوں میں یہ باتیں لکھی، اور آج ہم تک یہ باتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی جاتی ہیں. سیکھنا پڑے گا. یہ ڈیفینیٹلی ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، سیکھنا ہی پڑتا ہے، بغیر سیکھے کچھ نہیں ہوتا. دیکھ دیکھ کر بندہ نقصان اٹھاتا ہے، اور سیکھنے سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت کا جو طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق اس عبادت کا ہونا یہ ضروری یہ لازم ہے. اپنا طریقہ تو نہیں نہ نکالیں گے، اور نہیں اپنا طریقہ تو نہیں اپنا لیں. لوگ طریقہ یہی اختیار کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، اب جیسے کہ روزہ کب بند کرتے ہیں ہم؟ جب ٹائم ختم ہو گیا تو بند. روزہ کب کھولتے ہیں؟ جب ٹائم ہو گیا تو کھولیں گے. تو بس ٹھیک ہے، یہی ہم کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو لوگ عمل کر رہے ہیں اپنی مرضی. یار چلو آج عصر میں کھول لیتے ہیں، یار آج زور میں روزہ بند کر دو. کوئی اپنی مرضی نہیں چلا رہا. صحیح. تو جس طرح یہ روزہ، اسی طرح آپ نماز پڑھتے تو منہ کہاں رکھتے ہیں؟ کعبے کی طرف کرتے. استقبال قبلہ جس کو کہتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. تو آپ کسی اور طرف منہ کر، کوئی کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا. تو ہم طریقہ تو اختیار کر ہی رہے ہیں، مگر ان طریقوں میں جن جن طریقوں کا علم نہیں ہے، اب ان طریقوں کو اختیار بھی کرنا پڑے گا. لوگوں کو کچھ خاص چیزیں پتہ ہے، جی مجموعی طور پر چیزیں پتہ نہیں ہیں. اب جیسے کہ نماز کی شرائط بھی ہے، نماز کی فرائض بھی ہیں. تو شرائط و فرائض میں فرق صرف یہ ہے، یہ فرق کو سمجھیے گا. جو نماز سے پہلے ہے نا وہ شرط ہے، جو نماز کے اندر ہے وہ فرض ہے. دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہی ہے. آپ دیکھیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ یہ نماز کی آخری شرط ہے اور پہلا فرض ہے، کیونکہ نماز کے باہر سے آ کر نماز کے اندر ختم ہوتی ہے. تو شرط اور فرض دونوں کو جمع کرتی ہے تکبیر تحریمہ. تو یہ شرط بھی ہے، چھٹی شرط ہے، اور پہلا فرض ہے نماز کا. تو اسی طرح نماز کے واجبات بھی ہیں. جی ٹھیک ہے، کہ کیسے نماز مکروہ تحریم ہو جاتی ہے، نماز لوٹانا واجب ہو جاتی ہے. تو اب یہ علم ڈیفینیٹلی ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جب تک ہم اس انداز کو اختیار نہیں کریں گے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کا بھی ہے اور نماز میں خشیت حاصل کرنے کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ الکریم. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں ایسا کہ عبادت کے اعتبار سے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، جب آپ انہیں کہیں کہ آپ طریقہ سیکھیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو احکام سیکھنا تو آپ لوگوں کا کام ہے، آپ جیسے سیکھیں، ہم تو جو کر رہے ہیں ہمیں عبادت تو کرنے دیں. آپ ہمیں عبادت بھی صحیح طریقے ہم کر رہے. اچھا پہلے تو تھا کر ہی نہیں رہے، اچھا کر رہے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو تو یہ کرو، تو یہ نہیں کرو تو وہ کرو. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے ان کے علم کی کمی ہوگی. آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیکھیں بھائی، تو آپ سیکھ ہی رہے ہیں. سیکھنے کے بعد سکھانا ہی ہے. تو جس لیول پر آپ سیکھ رہے ہیں، استاد نے سیکھا ہے تو اسٹوڈنٹ کو سکھا رہا ہے نا. صحیح. اب اسٹوڈنٹ کبھی کسی استاد کو نہیں کہتا استاد صاحب آپ ہی سیکھو، اب ہمیں سکھانے کا کیا فائدہ. تو استاد نے سیکھا ہی ہے کہ آپ کو سکھائے. تو دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ سیکھنے سے آیا ہے. کوئی بھی بغیر سیکھے نہیں ہے. باپ بیٹے کو کام کا بولتے بیٹا کام کر، جب بیٹا کام پر آتا ہے تو باپ کام سکھاتا ہے یا اٹھا کر سیدھا کام حوالے کر دیتا ہے، یہ بیٹا یہ لے. تو ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. اور علم حاصل کرنا یہ بھی تو افضل عبادت ہے. عبادت کا علم سیکھنا بھی تو عبادت ہے. اور فرض عبادت کا علم سیکھنا فرض، واجب عبادت کا علم سیکھنا یہ واجب ہے. سنت عبادت کا علم سیکھنا یہ سنت ہے. تو سیکھنا تو پڑے گا، اور سیکھنے کے لیے آپ کو وقت بھی نکالنا پڑے گا. ڈیفینیٹ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکھنے کی آپ کو لگتا نہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر گزر جائے تو پھر سیکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں؟ نہیں، یہ اس سے اتفاق نہیں ہے. سیکھنے کا فائدہ، علم دین سیکھنے کا ہر عمر میں فائدہ ہے. کم از کم یہ فائدہ تو ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، اللہ پاک کی رضا ملے گی. علم سیکھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. فرشتے اس علم دین سیکھنے والے کی راہوں میں اپنے پر بچھائیں گے. سوراخ میں چونٹیاں ان کے لیے دعا کریں گی. سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں گی. اگر وہ حاصل نہیں بھی کر پاتا تو اس کا یہ جو حاصل ہو رہا ہے یہ کم ہے. آپ نے وہ پڑھی ہوگی روایت جو قرآن کریم جو نہیں سیکھ پاتا، ہکلاتا ہے، اٹکتا ہے، اور نہیں صحیح پڑھ پاتا، اور وہ کوشش ختم نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو درست ہے، مطلب یہ سمجھنا چاہیے. اور پھر بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علم یہ جھولے سے لے کر قبر تک
بندہ طالب علم ہوتا ہے تو سیکھتے چلے جانا ہے. تو سیکھنے میں نہیں کہا. ہمارے وہ نور محمد بھائی تھے جو یو کے میں بریڈ فورڈ میں تھے اور وہ پریسٹ تھے, عیسائی پادری تھے, مسلمان ہوئے اور آئی تھنک کہ وہ 64-65 کی آس پاس کو ایج ہوگی جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا, اور اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا. اور میں نے خود جا کر دستار فضیلت جب ان کی ہوئی تھی, میں خود وہاں تھا, ان کی دستار بندی ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انتقال بھی کر گئے. اور بڑا مطلب کہ بڑا خوبصورت انداز تھا ان کی زندگی کا. میں تو بڑا رش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسی توفیق دی کہ کتنی عمر کا حصہ کہاں گزارا, پھر عمر کا آخری حصہ کہاں گزارا. اور اللہ پاک نے, ہم اس نے زن رکھتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور یہ اپنی مطلب کہ گویا کہ یہ سائز اپنی مراد کو پہنچے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول اگر آپ دیکھیں تو دعوت اسلامی نے تو یہ یوں بولیں کہ ٹرینڈ چینج کیا ہے کہ یہ جامعہ المدینہ نائٹ کے طلباء کرام جو آپ کے پروگرام روشنی میں آتے رہے اور ان میں ایسے بزرگ ہم نے دیکھے وائٹ داڑھی ہے اور ماشاءاللہ درس نظامی مکمل کیا. تو یہ نہیں ہے بندہ سیکھے پھر آن لائن سیکھ سکتا ہے. طریقے بہت ہیں سیکھنے کے لیے. مرحبا, کال لیتے ہیں جی. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ویاف پروگرام میں نگران شورا کی خدمت میں عرض تھی کہ نیکیوں پر استقامت کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی صحبتیں ایسی اختیار کریں, ایسے اجتماعات میں جائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر رہیں اور بالخصوص دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ان میں انوالو رہیں, تو کس حد تک معاونت ہمیں مل سکتی ہے کہ نیکیوں پر استقامت ملے؟ دیکھیں یہ تو ماہ رمضان میں سمجھے کہ اس کو تو غنیمت جان کر ہم کو صحبت تو سب سے پہلے بدل لینی چاہیے, کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم, اور یہ کئی ذہنوں میں ایک سوال ہوگا جس کا میں جواب آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ رمضان میں تو ہم سب مسجد کی طرف آ جاتے ہیں, عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور نیکی کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان شریف رخصت ہو جاتا ہے پھر وہیں کے وہیں پرانی روٹین میں ہم سب آ جاتے ہیں. ایک تعداد پرانی روٹین میں, چاہے مسجد سے دور ہو جاتی ہے, عبادت سے دور ہو جاتی ہے, تلاوت سے دور ہو جاتی ہے. میں نے یہ ایک جگہ میں بیٹھے تھے تو یہ موضوع چل رہا تھا, تو میں نے ان کو ایک مثال دی. مثال میں نے یہ دی کہ میں وہاں گیا تھا, یہ جو نشے کے جو عادی ہوتے ہیں ان کا ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے, تو اینٹی نارکوٹکس یا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں نشے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا وہاں آفیشیل وزٹ تھا, میں گیا تھا وہاں. ہر عمر کے لوگ تھے بیچارے, نشے کے عادی تھے. وہاں ان کا 6 مہینے کا, 7 مہینے کا, 1 سال کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, رکھتے ہیں. تو میں وہاں پہ جب ایڈمنسٹریشن سے میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ ان کا مطلب کہ ریشو کیا, یعنی کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچے رہتے ہیں اور وہ آپ کے پاس واپس بھی آ جاتے ہوں گے لوگ. تو کہا ہاں ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں. کون واپس آ جاتے ہیں؟ کہ یہ وہی واپس آتے ہیں جو دوبارہ اسی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں, اور جنہوں نے اپنی گیدرنگ چینج کر دی ہوتی ہے یہ واپس نہیں آتے. اب ہمارے پاس جو گناہوں کا جو ایک لت پڑی ہوئی ہے, گناہوں کی جو ایک نحوست ہے, گناہوں کا جو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے, ماہ رمضان کی برکت سے ہم اسے کنارہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک تعداد اس سے کنارہ کرنے میں, بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب بچنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت اپنی گیدرنگ چینج کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی طرح بے نمازیوں کی اور اس طرح کے مطلب کہ اوباش قسم کے دوستوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, پھر جہاں تھے وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں, اور شیطان اور سرکش شیاطین جو قید ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں, ان کو بھی رہائی مل جاتی ہے, اور گناہوں پر مزید وقت اکسایا جاتا ہے. تو غنیمت جانے ماہ رمضان کا یہ مہینہ, اور اس میں جہاں آپ نے اپنے اندر عبادت کا جدول بدلا نا, عبادت کا طور طریقے جدول, کتنی چیزیں آپ کی چینج ہوئی ہیں. آپ اپنی گیدرنگ بدل دیں, عاشقان رسول کی گیدرنگ میں آئیں, عاشقان رسول کے ماحول میں, دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے, یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی. جی کال شامل کرتے ہیں. سے میری عمر 5 سال ہے. پیارے پیارے نگران شورا, آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. مجھے روزے میں بہت بھوک اور پیاس لگی تھی. میں نے روزہ بڑی مشکل سے مکمل کیا. کیا میں اگر روز صرف سحری کر لوں اور روزہ نہ رکھوں تو کیا مجھے سحری کرنے کا ثواب ملے گا؟ آپ کو بیٹا بہت بہت مبارک ہو, آپ نے پہلا روزہ رکھا. اللہ کرے کہ آپ کو اللہ ہمت دے, آپ اور بھی روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ پاک برکت دے. سحری خود بیٹا ایک اچھی عبادت ہے, سحری سنت ہے. اب آپ ہو چھوٹی,
سحری کر لیا کرو انشاءاللہ تعالی. اور اگر روزہ رکھ سکو تو ٹھیک ہے. اور اگر اب یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن پہ روزے فرض نہیں ہوتے, اگر یہ روزہ آپ رکھواتے ہیں, روزہ یہ رکھ بھی لیتے ہیں, اور ان کو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ روزہ کہتے کس کو ہے. اب جن بچوں کو سمجھ ہی نہ ہے, اب ان کو بھی بھوکا پیاسا رکھے تو پھر کیا رکھے. لیکن جن کو سمجھ بھی آتے پر روزے فرض نہیں, ابھی چھوٹے بچے ہیں, لیکن اگر یہ بھوک و پیاس ان کو محسوس ہوتی ہے اور یہ کہتے کہ ہمیں پانی چاہیے, ہمیں بھوک چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, پھر آپ کو پانی دینا پڑے گا, کھانا دینا پڑے گا, یہ ان کا حق ہے. یہ احسانوں کا آپ زیادتی پہ چلے جائیں. اب آپ نے دعوت تو رکھ لی ہوگی بچے کے روزے کی, جو عموماً رکھتے ہیں کہ شام کو ہمارا بچہ ہے افطار کرے گا, تو پتہ چلے تو دوپہر کو ہی افطار کر لیا, کھا پی لیا. اور وہ کیا کرے, اور کی کریے, اور کھانے کی آرڈر دے دیجیے ہم بھیا دیکھے گھر پر آئیں گی اور سب آ کر اس کو ہاتھ ڈالیں گے, لفافے ڈالیں گے. بچہ بولتے میرا روزہ نہیں ہے, میں نے کھانا کھا لیا ہے, لوگوں نے جیب میں لفافہ ڈال لیا ہے, آپ کا کھانا کھا لیا اور واپس چلے گئے, پھر آپ پر کیا بیتے گی. یہ سب سوچ سمجھ کر آگے بڑھیے گا, اللہ پاک خیر کرے. یہ بچوں کو روزہ رکھانا, جن کو روزہ رکھنے کی سمجھ آتی ہے, اچھی عادت ہے, مرحبا, اچھی عادت ہے. بچوں میں روزوں کا رجحان ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیے عبادت میں بنیادی رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ گناہ. ایک گناہ ہے نا, یہ عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ اندھیرا اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. تو بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ خود ایک نیکی ہے, کیونکہ یہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ گناہ کرتا رہتا ہے دل سیاہ کالا پڑ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ کہ اب اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو عبادت کے لیے یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے, اللہ اپنے رب کو راضی رکھے اور نیکی کرے. کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کی عادت جو ہے نا, اس کی عبادت کی مثال ایک آدمی لذت بھی لیتا تھا, سب لیتا تھا. گناہ کی عادت سے پہلے لذت جائے گی, پھر عادت جائے گی, پھر کم ہوتے ہوتے توفیق کی چلی جاتی ہے. نہیں سمجھے گناہ ایک دلدل ہے. نہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پر سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو پہلی صف ملتی تھی, اب نہیں مل رہی. پہلے درس و بیان کرتے تھے, اب نہیں کر رہے ہوں گے. پہلے نیکی کی دعوت دیتے تھے, اب نہیں دے رہے ہوں گے. پہلے ان کو تہجد ملتی تھی, اب نہیں مل رہی ہوگی. پہلے یہ بہت عبادات کرتے تھے, اب نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ غور کرے کہ یار میرا کون سا گناہ ہے. یعنی کہ بعض اوقات مال دولت آ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا مال دولت تو آ رہا ہے, شہرت و عزت و منصب بھی مل رہا ہے, لیکن جو چیز جاری ہے نا وہ عبادت جاری ہے, وہ نیکی جاری ہے, وہ نیکی کی توفیق جاری ہے. اچھا لوگوں کی اپنی تھاٹ ہے کہ جب اس کے پاس یہ تو یار اللہ نے اس کے دین پھیر دیے, اس کے دین بدل دیے, بڑا مطلب کہ اس کے اوپر وہ کرم ہو گیا. کرم اس طرف سے تو ان کو کرم نظر آ رہا ہے کہ اس کے حالات مالی طور پر, معاشی طور پر, دیگر طور پر بہتر ہو رہے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے ہاتھ سے عبادت جو جاری ہے, نیکی جاری ہے. پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, وہ چھوٹ گیا. پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا, ایک آدھ کم ہو گئی. پہلے تکبیر اولیٰ ملتی تھی, وہ چلی گئی. پہلے تلاوت کرتا تھا, وہ چلی گئی. روز سورہ ملک پڑھتا تھا, وہ توفیق چلی گئی. سورہ یاسین پڑھتا تھا, وہ توفیق. یعنی اس خزانے کا جانا یہ نظر نہیں آ رہا, اور یہ عارضی دنیا کی دولت کا آ جانا یہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو یہ دیکھے کہ اگر وہ دنیا کی حلال جائز مال اور دولت آ رہا ہے اور اس سے اس کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچ رہا اور نیکی کی توفیق آ رہی ہے, تو یہ چلے دونوں مل رہی ہیں, تو اس کے اندر واقعی ایک چیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن ایسا مال و دولت یا ایسی دنیا کی چیزیں آ جانا کہ جو بندہ آخرت سے دور ہو جائے, یہ یقیناً درست نہیں ہے, بلکہ یہ نوٹس ہے. ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, خوف خدا میں رو رہا ہے, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اس بدگمانی کی وجہ سے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا گیا. اب وہ ایک اس عبادت سے محروم کر دیا گیا. ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے میرے یوں ہو گیا, اس کی وجہ سے میرا یہ چھوٹ گیا, اس کی وجہ سے میرا چھوٹ گیا. یہ تم دنیا کی وجوہات ڈھونڈ رہے ہو, خود کو دیکھو نا. نہ جانے کس بدگمانی نے, کس گناہ کی بات نے, کس غیبت نے, کس مظلوم کی بددعا نے یہ عبادت کی توفیق چھین لی ہو. ہم کب تک دوسروں پر بلیم کرتے رہیں گے اپنے نقصان کا؟ اتنا بڑا نقصان ہوا. یعنی کئی ایسے ہیں جو بڑے ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عروج دیا, اور بڑی عبادت پر انہوں نے اور باقاعدہ دین پھیلانے پر ان کو بڑا مطلب توفیق ملی ہوئی تھی, لیکن ایک ایک کر کے
बदकिस्मती की तो बहुत सारी चीजें चली जाती अल्लाह हैं। की पनाह। तो इस पर बंदा नोटिस करे, मतलब ये खुशफहमी में ना रहे कि अब कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, जी पुराने वाकयात में से वाकया मिलता है कि एक शख्स ने अपने रब से कहा, या अल्लाह मैं तेरी इतनी नाफरमानी करता हूं, तू मुझे सजा नहीं देता, मेरी गिरफ्त नहीं फरमाता। तो उसको गैब से आवाज आती है, ए बंदे क्या हमने तुझसे मुनाजात की लज्जत नहीं ले ली? यानी तू दुआ में जो तुझे लज्जत मिलती थी वो हमने तुझसे लज्जत नहीं ले ली? क्या तुझे ये नजर नहीं आता हमने तुझसे लज्जत छीन ली है? यानी लज्जत का, इबादत की लज्जत का छीन जाना, क्या ये कम पकड़ थी? तो ये बंदा नोटिस करे। कॉल ले लेते जी। मेरा ये सवाल है कि बच्चों को तिलावत कुरान का आदी बनाने का क्या तरीका है? खुद बेटे तिलावत करो, बच्चों को अपने साथ बिठा दे, मरहबा, वाह वाह। इंशाल्लाह बच्चा आदी हो जाएगा। यानी मैं पिछले दिनों कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी था, तो काफ़ी ये पेरेंट्स के इस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चों को कैसे नेक बनाएं। मैं कहा माँ बाप नेकी की तरफ आ जाए, बच्चे भी नेकी की तरफ आ जाएंगे। या मरहबा। बच्चा एक्शन को फॉलो करता है, आपका एक्शन होगा, बच्चे का इंशाल्लाह अमल होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये एक पॉइंट है। इसके अलावा नसीहत करते रहे, समझाते रहे, उसकी अच्छी दोस्ती, अच्छी सोबत रखे, तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। जी कौन? मेरा नाम गणेश फातिमा है। इतना छोटा बच्चा रोजा रखे और उससे भूख लग जाए तो क्या वो खाना खा सकता है? बिल्कुल, छोटा बच्चा अगर उसने रोजा रखा, अगर उसको भूख लगी तो वो खाना खा सकता है। अगर अम्मी अब्बू को बोलेगा तो अम्मी अब्बू को भी खाना खिलाना पड़ेगा। मरहबा, माशाअल्लाह, क्या बात है सब। मदीना मदीना। जी कॉल लेते हैं। माँ बाप कहते हैं नमाजें बहुत पढ़ता है, बात भी मान लिया कर, मैं क्या करूँ? जी, नमाज बहुत पढ़ता है, कभी बात भी मान लिया कर। दोनों काम करने चाहिए। नमाज तो पढ़नी चाहिए, बल्कि ये तंज नहीं करना चाहिए कि नमाज तो बहुत पढ़ता है, बात भी मान लिया कर। तो उसको ये कोई ऐसा काम तो नहीं करता जिस पर उसको तंज किया जाता। बेटा अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने तुझे इतनी नमाज की तौफीक दी है, माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे और तौफीक दे। बेटा ये भी काम कर दे। यानी आप एक नेकी के काम को क्यों उसके सामने से तनकीदी तौर पर ला रहे होते हैं? वो अच्छा ही तो कर रहा है ना, तो अच्छी चीज को तो आप तनकीदी तौर पर नहीं लेंगे। हाँ, उसको अगर आपने बात मनवाने क्या करना है तो उसको कोई और रास्ता दे। बेटा अल्लाह ताला तुझे अजर दे, हमारी बात भी मान ले यार, हमारा ये काम कर दे, ये बेटा ये काम कर दे। मेरा मशवरा ये है कि इस तरह करना चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो ठीक है बात तो मानता नहीं, अब नमाज भी छोड़ दो, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। अच्छा, ये मैं चाहूँगा आप एक पैगाम भी दे दें, यानी वो बच्चे जो माशाअल्लाह करीम तिलावत कुरान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में भी आते हैं जाते हैं, यानी यूँ एक अच्छा उनका दीनी एतबार से रुझान है, तो वालिदैन की फरमाबरदारी के एतबार से भी कोताही नहीं आनी चाहिए, इस पर भी फोकस रखना। वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा वबाल है कि कोई पता नहीं कि अल्लाह पाक इस इबादत की तौफीक सल्ब कर ले और इज्जत को जिल्लत में बदल दे, जिसके वाक़यात किताबों में पढ़े हुए हैं। तो माँ बाप को जितना ज्यादा राजी करेगा इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह पाक मजीद अपनी रिजा के और इबादत के दरवाजे खोलेगा। मरहबा। कॉल। अभी निगरान शुरा फरमा रहे थे कि गुनाह की वजह से इबादत की लज्जत छिन जाती है, नेकी की काम की तो दिल खून के आंसू रोने की तरफ आ रहा है कि अल्लाह पाक हमें दावत इस्लामी में सदा 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 सारी जिंदगी हमारी नस्लों को भी इसी में रखे और दीनी काम हम करते रहे। ये रब का करम होता है कि बाज़ औक़ात मैं समझो ज़ैद बकर समझे कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये हमारी बदबख्ती होती है कि हम दीन के काम से पीछे हट जाए। निगरान शुरा इस्तिकामत की दुआ इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह आपको मुझे हम सबको इस्तिकामत दे और अल्लाह पाक हमें गुनाह से भी बचाए और लोगों के साथ बदसलूकी करने, बदगुमानी करने, बदतमीज़ी करने, बाद औक़ात बंदे को नहीं समझ पड़ती, वो किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, बदसलूकी कर रहा है, उसकी बदलिहाजी कर रहा होता है, उसके बारे में ऐसी बात कर रहा होता है जिससे उसको नुकसान पहुंच रहा होता है, उसको नहीं अंदाज़ा होता कि इसका ये अमल उसके रब को कैसा नाराज़ कर देगा कि अल्लाह ना करे उसे इस्तिकामत की और नेकी की तौफीक अल्लाह पाक सल्ब कर ले। अल्लाह पाक आपको मुझे हम सबको इस्तिकामत भी दे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत पर इस्तिकामत दे और हमारा ईमान सलामत रखे। आमीन। जी कौन?
میرا سوال یہ ہے بچوں کی امی نماز میں سستی کرتی ہوں تو اس سستی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نیکی کی دعوت، ان کو فضائل بتائیں، ان کو فوائد بتائیں، ان کو جنت کی باتیں سنائیں اور اپنے اچھے کردار، نرمی اخلاق سے اس کو سمجھائیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. خود آپ ان کو نماز کے لیے توجہ دلاتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا کام، کیونکہ ایک مسلمان ہے اس کے اندر ایک طلب و حرص پیدا ہو جائے گا. اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ انہیں عبادت کی توفیق عطا. یہی بات اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اگر شوہر خدا نہ خواستہ بے نمازی ہے، بے عمل ہے، عبادت سے دور ہے، تو اپنے رب سے دعا کرے اور ان کو نیکی کی طرف بلائے. لڑائی جھگڑا نہ کرے، تنز تنقید. ہاں شوہر بعض صورتوں میں عورت پر اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اس پر جہاں جہاں سختی جس حد تک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کچھ باتیں غیرت ایمانی سے متعلق ہوتی ہیں، وہ الگ ہے. لیکن کوئی بھی چیز ظلم کی طرف نہیں لے جاتی، زیادتی کی طرف نہیں لے جاتی. بس نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جتنا نرمی سے ہوگا نا، اتنا انشاءاللہ مؤثر ہوگا اور اللہ نے چاہتا ہے عبادت کی توفیق بھی ملتی رہے گی. مرحبا. کون؟ محمد ارسلان اتاری مدرت لولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے بہتر سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کس طرح داخل کی جائے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. یعنی اس کی ضرورت کو دیکھ لیا جائے. بعض اوقات لوگوں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں. کسی کی اتنی ضرورت کافی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مسکرا کر دیکھ لیا، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. کوئی معاشی طور پر پریشان ہوتا ہے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس کی کچھ نہ کچھ معاشی پریشانی دور کر سکتے ہیں. تو جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں نا، اس کو خوشی ملتی ہے. آپ اس کے اوپر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ اس کو خوشی مل جاتی ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے. ورنہ نارملی نرمی سے، حسن اخلاق سے، مسکرا کر ملنے سے جنرلی طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ